اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کا اخلاق اور آپ کی سیرت طیبہ ہر اعتبار سے ایک منور آفتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ کا حلم نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کا جوش نظر آتا ہے، اسی طرح حضرت ایوب کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سختیاں برداشت کی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دین کی خاطر وطن کو چھوڑا، ہجرت کی۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم نے اپنی دنیاوی معاملات کو کس طرح خوبصورت بنانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات فقراء کے ساتھ کیسے تھے، تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے اغنیاء کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مال و دولت کے بارے میں اسلام کا باقاعدہ پورا ایک نقطہ نظر ہے اور پورا ایک یہ انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر صدقات بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، پھر اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ہے، تجارت بھی ہے، ذریعہ معاش بنانا، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور مال و دولت کے بارے میں جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری جو یہ مادی زندگی ہے اس میں یہ ہماری شریانوں میں، رگوں میں جس طرح خون ضروری ہے اسی طرح سے مال ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 5 میں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ بے وقوفوں کو یا ناسمجھوں کو، نادانوں کو یہ مال مت دیا کرو کہ جو تمہاری زندگی کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے جو اس کو مینیج نہ کر سکیں۔ اسی لیے یتیم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کو آزماتے رہو، اور جب تم اس میں رشد پاؤ کہ اب یہ اپنا مال جو ہے انہیریٹنس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، ضائع نہیں ہوگا اس کے ہاتھوں، تو اس کو ہینڈ اوور کرو۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں مال کو اپنا احسان قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے سطر ڈھانپتا ہے، اور ریش جو ہے یہ مفسرین کہتے ہیں کہ مال و متاع کو کہتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مال و متاع دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تم پر ایک احسان ہے، اور زینت کا ذریعہ، اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 10,000 درہم ہوں تو میں اس کو یعنی پریفر کروں گا، ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں محتاج ہوں اور میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیکھا کہ ہر طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کی اتباع میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ وہی معاملہ کرتے تھے کہ جو اس کے لیے بے فٹنگ ہوتا تھا۔ اغنیاء کے حوالے سے سب سے پہلی بات، سب سے پہلا ایک غنی انسان جس نے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کی جو استعمال ہے دین کے لیے اس کو ایکنالج کیا کرتے تھے، اس کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کے رو پڑے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں خود بھی اور میرا مال بھی آپ ہی کا تو ہے. پھر اسی طرح سے جب ہجرت کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور بتایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 اونٹنیاں اور کئی مہینوں سے میں انہیں پال رہا ہوں اور ان کو میں نے تیار کر رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمتاً لوں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 1-2 دفعہ انسسٹ کیا کہ میں ویسے ہی آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا مال دین پر لگاتے تھے. جیسے وہ مشہور ہے نا کہ غلاموں کو آزاد کرنے، کتنے تو غلام آزاد کیے انہوں نے، بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ، ایسے انہوں نے کبار صحابہ جو ہیں ان کو آزاد کروایا ہوا ہے. تو اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مال نہیں لیا اور اپنے پیسوں سے وہ اونٹنی جو ہے وہ خریدی پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، تو اس کے بارے میں بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ تھا دین کا، اور یعنی ایک پیک ہے نا دین کی ہجرت، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس میں کسی اور کے مال کا بھی کوئی حصہ نہ ہو، میں پورے کا پورا خود کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی کہ آپ کا فقر جو ہے وہ اختیاری تھا. پھر اسی طرح سے اپریسیشن کے حوالے سے ایک اور جو خوبصورت مثال ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے. جب تبوک کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فنڈ ریزنگ ایک طرح سے ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے 1000 دینار، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب رکھے تو وہ تھیلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے اچھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. یعنی آپ دین کے لیے جب خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر انسرٹنٹی کے موقعوں پر خرچ کرتے ہیں، جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے لگنا کہاں ہے، جانا کہاں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت بھی پتا تھا نا جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فقراء مہاجرین بھی لا کے لے کے آ رہے تھے، کوئی کھجوریں لا رہے، کوئی کچھ لا رہے اور کوئی 1000 دینار بھی لا رہے. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور تشریف لے آئے. ہرقل تو نکلا ہی نہیں، غزوہ تو ہوا ہی نہیں، جنگ جو باقاعدہ جنگ ہے وہ تو ہوئی ہی نہیں. اس کے اور بہت سے ثمرات مسلمانوں نے حاصل کیے، لیکن جنگ کی تیاری itself اتنا پوری تیاری کی گئی اور مال کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سن 9 ہجری ہے اور اس کے جلد ہی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو رہی ہے. حج کیا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد وفات ہو گئی ہے. تو اس موقع پر ایک اس غزوے کا کیا محل ہے، تو بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل اینڈ میں مسلمانوں کا اور خصوصاً اغنیاء کا یٹ اندر ایک امتحان تھا. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. مجھے آپ کی اس پوری کانورسیشن سے یہ بات سمجھ آئی کہ مال کا ہونا تو بہت خیر ہے. جیسے وہ حدیث مجھے یاد آ رہی تھی کہ رشک کے قابل تو 2 ہی لوگ ہیں نا، کہ ایک وہ جس کو مال دیا جائے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بالکل، اور وہ رشک کے قابل ہے. اور اسی طرح مال کے لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ اپنی مال کی حفاظت میں جو انسان کسی کو اگر مرڈر کر دیا جاتا ہے کچھ، وہ شہید کا درجہ پاتا ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو خیر یہ خیر ہے. اصل میں پرابلم کہاں ہے، ہمارا یوز کیا ہے اور مینز آف ارننگ کیا ہے. ایگزیکٹلی، یہ دونوں چیزیں بالکل. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ چیز جو ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے. اور یہ ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس ٹائپ کے بھی لوگ ہیں نا، معاشرتی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے جس قسم کے بھی لوگ اس کے گرد ہیں، وہ ان کو ان کے مطابق ٹریٹ کرے، ان کے ساتھ ان کے مطابق ڈیلنگز کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. ان کی مہمان نوازی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے. اور جب ان کے ہاں جاتے تھے تو ان کو صدقے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. اور اس میں بڑی خوبصورت مثال ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جن کا باغ تھا بیروحا،
اور وہ کیا خوبصورت وہ باغ تھا، تازہ کھجوروں والا، اسی کے اندر میٹھے پانی کا بھی کنواں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پیتے بھی تھے اور پسند بھی اس باغ کو بہت فرماتے تھے۔ اور جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیات سنی تھیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے جو قیمتی مال ہے، یا مجھے سب سے محبوب جو مال ہے، وہ بیرحا کا باغ ہے۔ تو میں کیونکہ غالباً بہت امیر صحابی تھے، یہ جی ان کے باغات تھے اور یہ ایفلوئنٹ تھے۔ تو ایفلوئنس میں بھی آپ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہوتی ہے، اور یہ لوگ اتنے سچے تھے اپنے کردار میں کہ یہ واقعی وہ چیز لاتے تھے کہ جو ان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی تھی۔ تو وہ لوگ واقعی بہت سچے تھے، اور وہ واقعی وہ چیز لاتے تھے کہ جو ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ہم کبھی یہ کرنے بیٹھیں بھی تو ہمارے دل میں سیکنڈ بیسٹ چیز کا خیال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے محبوب یہ باغ ہے، تو میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذالک مال رابح، بہت خوب، یہ مال تو بہت بڑھنے چڑھنے والا ہے، یعنی اس کا تو بہت ہی اجر ملے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی امیزنگ بات کہی، اور اس میں اغنیاء کے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے قریبی اقربین میں بانٹ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں لیا اور اس طرح اسلام کی خدمت میں اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو بٹوا دیا، اس کے ٹکڑے 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 ہو گئے۔ اور وہ ابی بن کعب اور حسان بن ثابت اور یہ جو صحابہ ہیں، یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے یہ کوئی 7ویں 8ویں پشتوں سے کزنز بنتے تھے۔ تو ان میں بھی یہ باغ جو ہے یہ بٹا، اور پورے دل کے ثبات کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وہ کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا۔ اس پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے ابھی آپ نے تبوک کا ذکر کیا، حضرت عثمان کا اور پھر ابو طلحہ کا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا موٹیویٹنگ قسم کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے اور کتنا انکریجنگ ہے۔ جیسے حضرت عثمان کو کیا خوشخبری دی تھی آپ نے، جب وہ آتا ہے نا کہ وہ پلٹ رہے تھے اپنے ہاتھوں پہ، اس کو اچھال رہے تھے ان اشرفیوں کو، کوئی عمل نقصان ہی نہیں دے گا، اور کیسا ایک دم ایک انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے اور دوں، جی وہ اور دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابو طلحہ کہ انہوں نے دیا اور آپ نے کتنی تعریف کی ان کے مال کی، اور پھر وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ان کے لیے اس پہ کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے، وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ وہ بٹ گیا۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتے نہیں میں نے اس لیے تو نہیں دیا تھا۔ اس میں نا ایک اور بڑی سیکھنے کی بات ہے، بعض اوقات ہم دیتے ہیں اور پھر ہم دوسرے کے اس چیز کے استعمال پر خود یہاں گھر بیٹھے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اتھارٹی تب تک ہم رکھتے ہیں، ہم پھر بھی اپنی ہی رکھتے ہیں کہ وہ جو میں نے دیا تھا تو اب تو وہ آپ کا نہیں ہے نا۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمعنا وأطعنا کی ایک زندہ مثالیں ہیں یہ صحابہ کرام، کہ بس جو سنا اس کی فوراً اطاعت کر ڈالی، کوئی اف نہیں، کوئی بٹ نہیں، کوئی وائے نہیں، کچھ نہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کہ آپ منی مینجمنٹ بھی سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، وہ بیمار تھے، اور اس وقت وہ ایسے کوئی بیمار ہوئے کہ ان کو لگا کہ شاید میں نے نہیں بچنا، حالانکہ اس کے بعد پھر وہ ایک لمبی عمر جیے، انہوں نے ایران فتح کیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ان کی اور اولادیں بھی ہوئیں، لیکن اس وقت ان کے ہاں صرف ایک بیٹی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مالدار آدمی ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں اور اپنے جانے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ 1/3 صدقہ کرو، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، اور وہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ نہیں کہ انسان سب کچھ ہی دے جائے اور اپنے ورثاء کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ اچھا، اب اس میں ایک بیلنس بھی ہے، ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو امیر چھوڑے، غنی چھوڑے، یعنی کچھ ہو ان کے پاس۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے کہ جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا یا کھا کے ہضم کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، ورنہ باقی جو تم چھوڑ کے جاؤ گے وہ مال تو وارث کا ہے۔
تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ وارث کے لیے کچھ نہ چھوڑیں؟ یہ ایک اعتدال انسان نے خود قائم کرنا ہوتا ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ انسان سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دے, یہ تو منع کیا گیا ہے. اور دوسری طرف یہ کہ انسان سب کچھ ہی اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ جائے اور اس دنیا سے بالکل ہی خالی ہاتھ چلا جائے. تو یہ ایک بیلنس ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں سکھایا ہے. جیسے ابھی آپ منی مینجمنٹ کی بات کر رہی ہیں, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا حصہ ہے, اور ہمیں پتہ چلتی ہے اس میں سے یہ بات کہ آپ کو منی مینجمنٹ آنی چاہیے اور کرنی چاہیے. اچھا, ایک جو فیلڈ ہے نا پازیٹیو سائیکالوجی, اس کے اندر سیونگ کے نام سے ایک پورا ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, پازیٹیو سائیکالوجی کے جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ہم پر بڑے اعتراضات آئے کہ یہ تو اکنامکس کا ایک ٹاپک ہے, تو آپ لوگ کیوں لے آئے ہیں اس کو یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے فار ہیومن سائیکالوجی, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ منی مینجمنٹ نہیں کر پاتے یا وہ بہت ہی اسٹنجی ہوتے ہیں, اور خاص طور پر وہ جو کہ اسپینڈ تھرفٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, فضول خرچ ہوتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, ہر چیز کھو بیٹھتے ہیں, تو ان کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, ان کے اندر سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہو جاتی ہیں, بلکہ سوئسائڈ ہو جاتی ہے, کر لیتے ہیں فائنینشیل پریشرز میں آ کے. تو لہٰذا یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے منی مینجمنٹ کرنی ہے. جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کریں تو نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل کرتے ہیں, وہ بین ذالک قوامہ, ان کی ان دو انتہاؤں کے درمیان ان کی گزران ہوتی ہے. جی. ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اغنیاء کے حوالے سے کرتے تھے تربیت اور معاملہ, وہ یہ تھا کہ آپ تلقین کرتے تھے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو, انصاف کرو. اور ایک صحابی ہیں بشیر ان کا نام تھا, تو وہ رضی اللہ عنہ, وہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے نا وہ قدرے کمزور ہے فائنینشلی, تو میں اس کو کچھ دوں, غلام دینا چاہتے تھے یا اس طرح سے. تو ان کی اپنی بیوی نے کہا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ کہیں یہ باقی اولاد کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہو جائے گی. تو دونوں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو آپ نے واپسی سوال پوچھا کہ کیا باقی اولاد کو بھی دینے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ان کو تو دینے کا ارادہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو بھی مت دو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس جھوٹ پہ گواہ نہ بناؤ یا اس ظلم پہ گواہ نہ بناؤ. کتنی خوبصورت بات ہے, بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو فائنینشیل بات ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایموشنز میں بھی, وہ ایک میں آتا ہے نا کہ آدمی تھا تو اس کی کوئی بیٹا آیا تو اس نے اس کو پیار کیا اور گود میں بٹھا لیا, بیٹی آئی تو پیار کر کے ساتھ بٹھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نوٹس لیا. تو یہ جو اولاد کے درمیان عدل ہے نا, یہ اگر نہ ہو تو یہ بچوں کی ساری زندگی میں آگے تک جاتا ہے, سبلنگز کو آپس میں بھی پریشان کرتا ہے, اور پیرنٹس کے ساتھ بھی بچوں کی ایک رہ ہی جاتی ہے ریزنٹمنٹ. وہ اسی وجہ سے رہ جاتی ہوگی نا, کیونکہ وہ ایک وہ شکوے اور وہ شکایتیں اور وہ دکھ جو دل میں آتا ہے, وہ پھر جب شکایت کی شکل لیتا ہے تو پیرنٹس بھی جو ہیں وہ اس سے آئی تھنک اچھا فیل نہیں کرتے, اور بچے تو آپس میں obviously الگ ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے, وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے تو اس کے رہن سہن سے, اس کے لباس سے پتہ چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے اثرات انسان کے اوپر نظر آئیں. وہ ہے نا اللہ جمیل یحب الجمال, واللہ جمیل یحب الجمال. اور اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, بالکل. اس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ کوئی اور جو فقراء ہیں وہ آپ سے کچھ مانگ سکیں, ان کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ہیں اہل ثروت ہیں, ان سے مانگا جا سکتا ہے. اور یہ ایک نعمت کے اظہار کی وجہ یہ بھی ہے, اور اس میں ظاہر ہے تکبر نہیں ہونا چاہیے اور اسراف نہیں ہونا چاہیے. دل کی حالت کو بھی ساتھ اپنے مینیج کرنا چاہیے نا. کئی بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ اب جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ ہے میٹیریلسٹک ہونے کی, اور اس میں پھر ہر کوئی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو وہ چیز نہیں, دکھاوا نہ ہو, تکبر نہ ہو. جیسے آپ نے بتایا آپ اتنے ہی ہمبل ہوں, لیکن اگر کوئی چیز آپ اپنے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں تو اسپینڈنگ تو وہی بات ہے کہ اللہ کی نعمت اپنے اوپر آپ اس کو صرف کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ غنی ہوتا کون ہے, کیا ہے وہ
یارڈ اسٹک کیا ہے جس سے دیکھا جائے گا کہ غنا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. صحیح بات. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ عافیت میں اٹھے ہیں اور آپ کے پاس اس دن کی روزی ہے تو آپ کے پاس آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, ساری دولت ہے. پھر اسی طرح سے ایک تابعی تھے, ان سے کسی نے آ کے کچھ مانگا کہ مجھے کچھ دیں یا مجھے کچھ لے دیں, مجھے حکومت سے کچھ لے دیں, سلطان سے کچھ لے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ تمہاری بیوی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس سواری ہے؟ تو وہ مانگنے والے نے کہا کہ ہاں میرے پاس سواری بھی ہے. پھر خود ہی کہنے لگا میرے پاس خادم بھی ہے. تو پھر انہوں نے کہا پھر تو تم بادشاہ ہو. بالکل, یہ آتا بھی ہے نا کہ جو اس حال میں اٹھا, جیسے بھی آپ نے بتایا, اس میں یہ بھی چیزیں آتی ہیں. ایک آدھ جگہ پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں مال اور خادم یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جو ایک وہ یارڈ اسٹک ہے اس کو بعض اوقات بہت ہی ہائی کر لیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر بعض اوقات انسان مقروض ہوتا ہے, انسان دوسروں سے مانگتا ہے, انسان سیلف پٹی کا شکار ہوتا ہے. تو جتنی قناعت ہوگی, اب غنا جو ہے یہ تو ہم نے ابھی تک جو ایڈریس کیا ہے نا وہ ہم نے میٹیریلسٹک غنا کو ایڈریس کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غنا وہ ہے جو نفس کا غنا ہے, نفس کا غنا ہے. اگر آپ کا نفس غنی ہے نا تو آپ کا تھوڑا بھی آپ کو کافی ہو جائے گا, اور اگر نفس آپ کا فقر میں مبتلا ہے تو پھر آپ کے پاس کتنا کچھ بھی ہوگا تو آپ کی بھوک نہیں ختم ہوگی. جیسا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ دوسری بھی اس کے پاس ہو, اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں. دعا یہ بھی سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آخری عمر تک اور میری آخری عمر کے آخری حصے میں مجھے وسعت دے میرے رزق میں. اسی طرح سے قرض کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بالکل بہت خوبصورت دعا ہے. بالکل, اور بڑی افیکٹو دعا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور غنا دونوں سے پناہ بھی مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر بھی آتا ہے, اور ایک دعا میں اللہم انی اعوذ بک من الغنا, دونوں اکٹھے آتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو آپ کو آزمائش میں ڈالے, کوئی بھی چیز جو آپ کے اعمال کو خراب کرتی ہو, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں تعلیمات دے دیں کہ کیسے اس کے اندر ہم نے معتدل ہو کے زندگی گزارنی ہے. آپ دیکھیں کہ امیر اور بادشاہ نبی بھی تھے, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم العبد, بہترین بندے. اور دوسری طرف فرعون بھی تھا, وہ اپنی مال و دولت کے بعد اتنے اس غلط فہمی میں پڑ گیا کہ اتنا مال و دولت کا ہونا اور اتنی اتھارٹی کا ہونا تو میں ہی رب ہوں, اور کون رب ہوگا. اب دیکھیے اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا دین کتنا اعتدال کا دین ہے. دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا سکھایا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں دعائیں ملتی ہیں, کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ جس چیز میں بھی ایکسیس ہو جاتی ہے جب کسی چیز کی, تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, اور بعض اوقات خواہشات آپ کا فتنہ بن جاتی ہیں آپ کے لیے. ڈیزائر جو ہے اور کی طلب, اور ہر وقت جیسے ابھی قناعت کی ہم نے بات کی, قناعت کا نہ ہونا, جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی نہ رہنا, پھر تو وہ خوشی اور سکون انسان خود اپنا خراب کر رہا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور چیز بھی جو ہے جس پر آپ توجہ دلاتے تھے, اور وہ تھا رزق حلال. جتنا بھی کماؤ لیکن کماؤ حلال. اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا اخلاقی, وہ تجارت پیشہ لوگوں کے لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں سے کہ تم لوگ اپنے مال میں سے صدقہ کیا کرو, اس لیے کہ تجارت میں لغو بات بھی ہو جاتی ہے, لغو قسمیں بھی ہو جاتی ہیں. بعض اوقات آپ زیادہ ایگزیجریٹڈ تعریف کر جاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی, بات ہے, یہ کہاں سے ہم نے لائے ہیں, کہاں سے یہ ہم نے منگوائی ہے. ایک تو اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, اور جھوٹی قسم کھا کے چیز بیچنے والا جو ہے اس کے لیے تو بڑی وعید ہے نا. لیکن چاہے قسم جھوٹی نہ بھی ہو تو بھی بیچنے کے لیے مال کو بولنا پڑتا ہے, تو وہ جو بہت زیادہ بولنا پڑتا ہے اس کے عوض بھی تم صدقہ کرو, اس لیے کہ سچا تاجر تو قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا نا, تو اس کو اپنا رزق حلال کا
ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ جیسے یہی بھائی بات ہوگی نا کہ اگر آپ سچ بھی بول رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کے لیے تو سچ میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق اور خیر خواہی کہ آپ اپنے اغنیاء صحابہ کو دیکھتے اور پھر ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے دعا کی بارک اللہ لکا اولم ولو بشاتن، یہ جب انہوں نے شادی کی تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہو، اور ساتھ فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لہو فی صفقتی یمینہ، کہ یہ جو بھی اپنے ہاتھ سے تجارت کرتا ہے اس میں اس کو برکت دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ بارک اللہ۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کے ان خوبصورت پہلوؤں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔